اعتکاف کے کیا مسائل ہیں؟ مرد اعتکاف کیسے کریں؟ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ اعتکاف کے 10 بڑے فائدے اور بے شمار فضائل کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیسے فرماتے تھے؟ یہ تمام باتیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اس مہینے میں دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ سکتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں میں سے ایک بڑی رحمت اعتکاف بھی ہے۔ اگر آپ اعتکاف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے جان لیں کہ اعتکاف کی بڑی حیثیت کیا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی کہ 10 دن کا اعتکاف سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف 2 حج 2 عمرے کرنے کے برابر ہے۔ ہجرت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ثابت ہے، جبکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے تھے، کیونکہ فتح مکہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا، کیونکہ فتح مکہ کا واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا تھا، لہٰذا وفات سے پہلے سال آپ نے رمضان المبارک میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بیان کی گئی احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اسلام پر اعتکاف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اعتکاف کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے 10 فائدے یہ ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والے کو شب قدر کی تلاش اور اس کو پا لینا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور شب قدر ایک ایسی رات ہے جو ہزاروں مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کا پا لینا ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کا باعث ہے۔ تہجد کی عبادت میں جب ایک انسان اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے شب بیداری اور تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ کے گھر یعنی کہ مسجد سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کا دل مسجد جانے سے خوش ہونے لگتا ہے، اور یہ بات روز محشر اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ پا لینے کا سبب ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسانیت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، خلوت اور تنہائی کا موقع نصیب ہوتا ہے، جس سے خطاؤں میں ندامت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے اور آنسو بہانے کا موقع مل جاتا ہے۔ نمبر 6، اعتکاف کرنے والا فضول باتوں اور نفسیاتی خواہشوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 7، دنیاوی اور مغلوب چیزیں چھوڑنے کا سبب بنتا ہے، بے رغبتی اور لا تعلق پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8، اعتکاف کرنے والے کا دل کی اصلاح ہوتی ہے، دل میں فکر اور اخراط پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 9، سنت سمجھ کر اعتکاف کرنے والے کے دل میں سنت رسول کی محبت اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 10، زندگی کو تبدیل کرنے اور اسے شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ روزہ شرط ہے، اگر ایک روزہ بھی ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔